سر جس صوبے کے آپ رہنے والے ہیں، جس صوبے کا میں رہنے والا ہوں، اس صوبے میں کے جناب توجہ چاہیے سر آپ کی، میرے اور آپ کے صوبے میں جی پلیز سر ساڑھے ون جی پہ دیکھیے منسٹر صاحب، جی کامران مرتضیٰ صاحب، سر میرے اور آپ کے صوبے میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ ہفتوں سے یہ لوگوں کو اٹھائے جانے کا عمل جو ہے بہت تیز ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اٹھائے جانے کا عمل سے مراد وہ عمل ہے جو غیر قانونی طور پہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پہ اس کا الزام جو ہے وہ رائٹلی یا رانگلی جو ہے وہ فورسز پہ یا ایجنسیوں پہ لگتا ہے، اور اس کے ریٹیلیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے کئی قومی شاہراہیں وہ کئی دن تک بند رہی ہیں، تو یہ عمل جو ہے اس کے اوپر وہ عمل بند نہیں کرتے، اس کا جواب جو ہے اب پبلک سے اس طرح سے آنے لگ گیا ہے کہ وہ شاہراہیں بند ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبے کا رابطہ جو ہے باقی ملک سے کٹ جاتا ہے۔ اب معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے کئی قصبے ایسے ہیں جہاں گھنٹوں، بلکہ ایک قصبہ اگر مچھ کا لیں تو وہاں کئی دن تک گورنمنٹ کی رٹ موجود نہیں تھی۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ زہری کا تحصیل زہری کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، تحصیل زہری میں ہوا، پھر اس کے بعد مستنگ میں ہوا، اس کے بعد اور جگہوں پہ ہوا، تو یہ تقریباً ہر روز جو ہے وہ بلوچستان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ امن و امان جو ہے وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، مگر یہ فیڈرل فورسز کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور الزامات بھی جو ہے یہ فیڈریشن پہ یا فیڈرل فورسز پہ لگتے ہیں۔ تو اس معاملات کو سر یہ کب تک اس طرح سے چلتا جائے گا؟ بلوچستان آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلوچستان میں عوام آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ اس کو شاید ابھی تک آپ فیل نہیں کر پائے۔ اگر آپ نے طاقت کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے ہیں، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ طاقت کے ذریعے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اپنے بچے اگر فرض کر لیجئے کہ اگر درست نہ بھی ہوں تو اپنے بچوں کو آپ ان کو قتل نہیں کرتے، آپ ان کو مارتے نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایسا میکنزم جو ہے وہ ڈرا کرنا پڑے گا آپ کو صوبہ بلوچستان میں جس سے مسائل حل ہوں۔ آپ کا ہر آنے والا دن صوبہ بلوچستان میں خراب ہو رہا ہے، آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کی پبلک کی حمایت ان لوگوں کو مل رہی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس بات کو ریکارڈ پہ رکھیے، اگر آپ اس کو ایک ریگولر دن پورا اس پہ بلوچستان پہ دے دیں تو اس پہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے پاس ریکارڈ پہ آ سکتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بہت سے لوگ شاید عقل سیکھ جائیں، جس کی امید کم ہے، اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں۔ تو بلوچستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جی آپ اوکے، دن میں، رات تو چھوڑ دیجئے، دن میں بھی ٹریول کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو پرابلم ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ یوب والا سیکشن جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ رات کو کوئی اس پہ بلوچستان نہیں جا سکتا، یہ یوب والے راستے سے، ڈیرہ اسماعیل خان والے راستے سے، اور اسی طرح سے لورائی والے راستے میں بھی پرابلم آ رہے ہیں۔ تو دو راستے جو ہے نا تین یا چار راستوں میں سے دو راستے تقریباً جو ہے نا آپ کو بند ملتے ہیں، یا لوگ اپنے بچوں کے ٹھیک ہے، ساتھ سفر سوال ہو نہیں گیا کر سکتے۔ جی منسٹر صاحب، جی ہو گیا جی۔ سینیٹر صاحب نے توجہ مبذول کروائی ہے، یہ جس مسئلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے کئی سرے جڑے ہوئے، جس دہشت گردی کا مقابلہ پاکستانی قوم نے پاکستانی فورسز کے ساتھ مل کے کیا، اور جو بیرونی مداخلتیں بھی ہوئیں اس ملک میں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں اور آن ریکارڈ ہیں۔ اس سلسلے میں کامران مرتضیٰ صاحب خود انوالو رہے ہیں، میرے ساتھ ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں ہم نے کو آپٹ کر رکھا تھا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو۔ ہم نے خود بلوچستان میں جا کے، کراچی جا کے، پشاور میں بھی میٹنگز کی اور اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ کافی سارا فاصلہ طے ہو چکا تھا، پھر کچھ کام جو کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ ہوا، دوبارہ جب ہمیں گورنمنٹ کا موقع ملا تو ہم نے اس پالیسی کو وضع کر کے اس کو اڈاپٹ کیا کیبنٹ کے لیول پہ، اور اس پہ اب کام شروع ہو گیا ہے، جس میں کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے مسنگ پرسنز کے، اور ایک محنتی اور کام کرنے والے ریٹائرڈ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ہیونگ انبلیمشڈ ریکارڈ، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کے ساتھ صوبائی ممبران میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے۔ جو ریلیف پیکج ہے، سپورٹ پیکج ہم اسے کہیں گے، کہ ایسے کیسز جو کہ اولڈ کیسز ہیں
اور جو حل نہیں ہو پائے ان کی فیملیز کے لیے ناٹ ایز اے کمپنسیشن، ناٹ فار دی کلوجر آف دا کیس، لیکن ان کی کمپنسیشن کے لیے جو وہ 50 لاکھ کا ایک سپورٹ پیکیج ہے اور کچھ لیجسلیٹو چینجز کر کے ان کو جو سہولیات ہے نادرا ریلیٹڈ، رجسٹریشن اور پراپرٹی ٹرانسفر ریلیٹڈ، وہ بھی پرووائڈ کی گئی۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ بلوچستان میں بالخصوص جو آج کل ہوا، آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ یہ صوبائی حکومت رسپانسبل ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی، اور جب فیڈرل فورسز کو بھی بلایا جاتا ہے آرٹیکل 245 کے تحت اور ضابطۂ فوجداری کی متعلقہ دفعات کے تحت، تو وہ بھی صوبائی حکومت ہی اپنے صوبے میں فیڈرل فورسز کو بلاتی ہے، وفاقی حکومت اس طرح سے نہیں بھیج سکتی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا یا وفاقی حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، لیکن میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اس میں صوبوں نے کیا کرنا ہے اور وفاق نے کیا کرنا ہے وہ طے شدہ ہے، اور اس سبز کتاب کے حوالے سے ہم پابند ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ہمیں اس کی ایلیجنس میں کام کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کی آرمڈ فورسز ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی صوبائی حکومت ہی اسے ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینشن بھی دیتی ہے، اینڈ سرٹن ڈائریکشنز جو کہ قانون میں درج ہیں، اس کا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ ضابطۂ فوجداری میں ایک پورا طریقہ کار درج ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ فنامنا بڑا ہے، میں یہاں بیٹھ کے اس کے بارے میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں منسٹر انٹیریئر تک آپ کا یہ کنسرن پہنچاتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سن رہے ہوں گے، یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، وہ خود اس کا حصہ تھے، آپ کے وہ قریبی دوست ہیں، آپ ہر وقت ان سے رابطے میں رہتے ہیں، میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ وہ آپ سے رابطہ کر کے کچھ اگر اسپیسیفک، اگر نہیں میں تو ہوں ہی ہوں سر، میرے تو اور بھی، اچھا ان کے والد بھی آپ کے دوست تھے، تو میں یہ معاملہ جو ہے ان کے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے یا اس کے لیے ایک پالیسی ڈیسیژن کا تعلق ہے، ایک پالیسی اڈاپٹ کی گئی، اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے کابینہ اجلاس میں پھر ایک کمیٹی قائم کی ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، اور اس میں مجھے اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کو دیگر کیبنٹ کولیگز کے ساتھ ساتھ نامزد کیا ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس پہ میٹنگ دی اور کچھ ڈیٹیلز تھی جو ہم نے مانگی ہیں، اور یقین مانیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب کے بھی، کابینہ کے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بن پایا اس میں ضرور کیا جائے گا۔ ایز فار ایز دی فیڈرل گورنمنٹس اسٹینڈ پوائنٹ اور the viewpoint on the subject is concerned, we firmly believe that the state of Pakistan is to be run under the constitutional dispensation. آئین کے تابع اور قانون کے تابع جو طریقہ کار ہیں، اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی قابل دست اندازی جرم کے ہونے کا ایلیگیشن ہے یا کسی کی ڈیٹینشن ریکوائرڈ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم، جسے کہ ہم پریونٹیو ڈیٹینشن کہتے ہیں، تو وہ صرف آئینی اور قانونی طریقے سے ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے۔ بہت شکریہ سر۔